السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی کہیں آپ ہوں۔ محترم ناظرین، آپ کا اپنے چینل پرواز میڈیا میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ محترم ناظرین، صوبہ گجرات کی مشہور علمی درسگاہ کنز مرغوب پٹن کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا علی احمد بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے 15 ربیع الثانی سن 1444 ہجری کو انتقال فرمایا۔ حضرت شیخ الحدیث بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر آپ کے شاگرد رشید باڑمیر کے معروف صاحب قلم عالم دین حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب طاہری کا مضمون حضرت الاستاد مولانا علی احمد بلیاوی کی یادیں، جس میں مرحوم استاذ کی وفات پر اپنے قلبی احساسات اور جذبات کا اظہار ہے، مولانا عبد الرحیم صاحب طاہری کے شکریہ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ محترم ناظرین، خامہ یہ رقم کرتے ہوئے لرز رہا ہے کہ شمالی گجرات کی قدیم دینی درسگاہ مدرسہ کنز مرغوب پٹن گجرات کے بزرگ استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت مولانا علی احمد بلیاوی قدس سرہ اس عالم فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو دعا کر چلے۔ انہوں نے شباب سے شیب، جوانی سے پیری تک کا زمانہ علوم دینیہ کی تدریس میں صرف کر دیا۔ وہ گوناگو صفات عالیہ اور خصائل حمیدہ سے متصف تھے۔ وہ عجیب و غریب مزاج اور حیرت انگیز روایات کے مالک تھے۔ جب بڑھاپے میں داخل ہوئے اور امراض نے گھیر لیا تو مدرسہ کنز مرغوب کے لیے تبرک بن گئے۔ 2 ماہ قبل ان کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوا اور عمر بھر کی رفاقت ٹوٹ گئی تو ان کے دل پر ایک چوٹ لگی اور سرائے دہر سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا، اور یہ کہہ کر ان سے جا ملے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ وہ کیا گئے، کنز مرغوب کی علمی بہاریں ان کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ علم و عمل کا پیکر، خلوص الالہیت کا مجسم نمونہ چلا گیا۔ زہد و تقویٰ، سادگی و معصومیت اور جفا کشی کا پیکر رخصت ہو گیا۔ دینی علوم کا ایک مخلص خادم نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اسلاف کی جیتی جاگتی تصویر اور علوم شریعت کا کتب خانہ تہہ خاک روپوش ہو گیا۔ جب پٹن کے غمزدہ مسلمان اس عالم ربانی کو دفن کرنے کے لیے قبر میں اتار رہے تھے تو تمام سوگواروں سے حاطف غیبی سوال کر رہا تھا، مٹی میں کیا سمجھ کے چھپاتے ہو دوستو، گنجین علوم ہیں یہ گنجے سر نہیں۔ حرکت آفاق اور سورہ اسرافیل کے مصنف، بے باک و بے پاک طینت محدث و مفسر، اردو اور فارسی کے قادر الکلام شاعر حضرت علامہ حبیب اللہ فیروز پوری کے ہاتھوں جب کنز مرغوب کی نشریات ثانیہ ہوئی تو اس وقت مولانا بلیاوی مرحوم بھی شانہ بشانہ شامل تھے۔ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں۔ نصف صدی تک وہ قرآن و حدیث کا درس دیتے رہے۔ ہزاروں تشنگان علوم نبوت نے اپنے علمی اور روحانی پیاس بجھائی اور یہاں سے نکل کر ایک عالم کو معطر و منور کیا۔ آج کنز مرغوب کے فیض یافتگان غمزدہ ہیں، اساتذہ و طلبہ مغموم ہیں اور نگاہیں حضرت الاستاذ کی متلاشی ہیں، مگر ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہو جس کی حسرت و غم، اے ہم نفس و خواب ہیں ہم۔ اس کم ترین نے سن 1990 سے لے کر سن 1996 تک 6 سال تک کا زمانہ مادر علمی میں حضرت کی صحبت میں گزارا۔ یہ میری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے۔ وہ طلباء کے تعلیق و نگران تھے، ان کی مشکلات کو حل فرماتے، خصوصاً بے سہارا غریب الدیار طلباء کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کی اصلاح و تربیت پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے۔ وہ حضرت مولانا حبیب اللہ فیروز پوری قدس سرہ کی ہدایت کے مطابق مدرسے کے تمام معاملات کی نگرانی کرتے تھے۔ وہ طلباء پر شفیق و مہربان تھے۔ ہم نے ان کو حقیقی والد کے مانند مہر و مودت کا مجسمہ پایا۔ صاحبان فضل میں ہستی مشہور تھی، جن کی فیض تربیت سے ہر کلی معمور تھی۔ حضرت شیخ محدث جلیل علامہ حبیب اللہ فیروز پوری قدس سرہ کا کنز مرغوب پٹن میں ورود مسعود ایک نعمت ربانی تھا۔ اس ادارے نے ترقیات کے بام عروج کو چھوا۔ تشنگان علوم نبوت نے دور دراز سے آ کر اپنی علمی اور روحانی پیاس بجھائی۔ ان مکشوں کو علم و عمل کی شراب طہور پلانے کے لیے مرد مومن، حرکت آفاق اور سورہ اسرافیل کے مصنف، شاعر آفاق، بحر العلوم، فخر گجرات مولانا حبیب اللہ فیروز پوری قدس سرہ اور ماہر علوم و فنون اساتذہ اکرام کی جماعت موجود تھی، جن میں سے ہر ایک آفتاب و مہتاب تھا۔ محدث جلیل علامہ مولانا شوکت صاحب اعظمی مرشدی عارف باللہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب محتمم جامعہ خلیلیہ ماہی،
حضرت استاد مولانا علی احمد بلیاوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا انصار احمد صاحب معروفی، عاشق قرآن حضرت مولانا طاء مومن واسی نور اللہ مرکزہ، ادیب شہیر حضرت مولانا مہتاب عالم صاحب قاسمی، حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب قاسمی، محبوب الطلبہ حضرت مولانا محبوب عالم صاحب فیض آبادی، شیخ القرآ حضرت مولانا قاری ابرار احمد صاحب جون پوری، شاعر نعت و منقبت حضرت مولانا نور الہدا نور جون پوری، حضرت مولانا عبداللہ صاحب بھیلونی۔ ان حضرات کے درس و تدریس سے کنز مرغوب کی روحانی محفلیں آباد تھی، مہکشوں کی آمد تھی، انوارات کی بارات اتری ہوئی تھی۔ کیا پتہ تھا کہ یہ یادیں ایک دن خواب بن جائیں گی، پھر ان خوابوں کو ہی عزیز رکھنا پڑے گا۔ حضرت استاد مرحوم نے اپنی پوری حیات مستعار درس و تدریس کے بابرکت مشغلے میں گزاری۔ ہزاروں علماء طلبہ مستفیض ہوئے جو ملک کے کئی صوبوں میں موجود ہیں، اور شمالی گجرات کے خطۂ پالنپور میں نسلاً بعد نسل ہر گاؤں میں ان کے شاگرد موجود ہیں جو علمی و دعوتی مشاغل میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے مغربی راجستھان میں دسیوں اہل علم ہیں جنہوں نے دارالعلوم چھاپی اور کنز مرغوب پٹن میں حضرت الاستاد مرحوم سے پڑھا ہے، اور راجستھان کے ریگزاروں میں مدارس و مساجد میں علمی و تبلیغی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ خصوصاً برادرم مولانا محمد سلیم صاحب مرحوم بانی مدرسہ لطیفیہ سلطانہ جھنجھنو اور قاری صغیر الدین صاحب محتمم مدرسہ انعام العلوم سرمتھرا دھولپور، یہ حضرت الاستاد مرحوم کے خصوصی شاگردوں میں ہیں۔ استاد محترم ادھر چند سالوں سے صاحب فراش تھے، امراض کا مجموعہ بن گئے تھے۔ کچھ ایام موت و حیات کی کشمکش میں رہ کر 15 ربیع الثانی سن 1444 ہجری کو یہ کہنا سال سادہ لو عالم اور استاذ الاساتذہ ہمیشہ کے لیے پٹن کے گورستان میں پیوند خاک ہو گیا۔ یوں بسر کرو اور گزر جا غم قدے سے شاد شاد، یوں بسر کر اور گزر جا غم قدے سے شاد شاد، عمر بھر روتے رہیں اہل جہاں تیرے بغیر۔ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچا، اپنے میزبان عبدالجبار جمیل کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔